نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 اور 184 کی تلاوت کی گئی۔ پچھلی آیت میں وصیت کا ذکر تھا، اب جو ہے وہ یہاں پر روزے کا ذکر آ رہا ہے۔ اے ایمان والو، فرض کیے گئے تم پر روزے جیسا کہ فرض کیے گئے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ چند دن کے روزے رکھ لو، سو جو شخص تم میں سے مریض ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں کی گنتی کر کے روزے رکھ لے، اور جن لوگوں کو روزہ رکھنے کی طاقت ہے ان کے ذمے ہے فدیہ ایک مسکین کے کھانے کا۔ بس جو شخص اپنی خوشی سے کوئی خیر کا کام کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور یہ کہ تم روزہ رکھو تو تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ تو یہ ترجمہ ہوا۔ ان آیت میں رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کا اعلان اور اظہار ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ حضرت محمد علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا، رمضان کے روزے رکھنا۔ نماز تو ہے نبوت کے 5ویں سال مکہ معظمہ ہی میں فرض ہو گئی تھی، جو شب معراج میں عطا کی گئی۔ ویسے تو نماز شروع ہی سے فرض تھی، لیکن اس طرح 5 وقت کی جو نماز ہے، یعنی جو جس ترتیب سے ہم پڑھتے ہیں اس طرح جو ہے وہ معراج میں فرض ہوئی ہے۔ معراج سے پہلے بھی نماز فرض تھی، مگر وہ اس کی اپنی ایک ترتیب تھی۔ اور رمضان الشریف کے روزے جو ہیں وہ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں 2 ہجری میں فرض ہوئے۔ جس طرح نماز اور زکوٰۃ پہلی امتوں میں فرض تھا، اسی طرح روزہ بھی پہلی امتوں پر بھی فرض تھا۔ اس کا تو کما کتب علی الذین من قبلکم جو ارشاد فرمایا، جیسا کہ فرض کیے گئے تم نے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے۔ پھر فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو روزہ رکھنے کی جو حکمتیں اور فائدے ہیں اس میں پرہیزگاری کو ذکر فرمایا کہ روزہ رکھنے سے جو ہے وہ نفس کے تقاضوں پر زد پڑتی ہے اور قوہ شہوانیہ میں ضعف آتا ہے، اور تقوی صغیرہ و کبیرہ و ظاہرہ اور باطنہ گناہوں سے بچنے کا نام ہے۔ آیت کریمہ میں بتایا کہ روزے کی فرض تقوی حاصل کرنے کے لیے ہے بات یہ کہ انسان کے اندر بہیمیت کے جذبات ہیں، نفسانی خواہشات اس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ بہرحال یہ جو ہے وہ اس بات کا بیان ہے کہ جب آدمی روزہ رکھتا ہے اور اس کا پیٹ خالی ہوتا ہے اور وہ ان چیزوں سے دور رہتا ہے جو کہ جس کو شہوانی قوت کہتے ہیں، یا
جس چیز میں انسان اور جانور جو ہے وہ دونوں میں پائی جاتی ہیں، کہ ایک تو کھانا پینا اور ایک جنسی عمل جو ہے، ٹھیک ہے. تو جب وہ ان چیزوں سے دور رہتا ہے تو وہ ان لوگوں کی طرح مشابہت اختیار کرتا ہے جو کہ ان چیزوں سے پاک ہے. اور وہ کون ہے؟ وہ فرشتے ہیں، کہ فرشتے نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں اور نہ ان کے اندر جو ہے وہ جنسی عمل ہوتا ہے. تو فرشتے معصوم ہیں، ٹھیک ہے. تو جب انسان جو ہے وہ ان چیزوں کو چھوڑ کر جب وہ روزہ رکھتا ہے، ان چیزوں کو چھوڑتا ہے جس میں وہ اور جانور وہ ان دونوں میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، تو وہ ان کی طرح مشابہت اختیار کرتا ہے جن میں یہ چیزیں نہیں ہیں اور وہ جو گناہوں سے معصوم بھی ہیں. تو انسان جو ہے وہ اس کے اندر اس کی جو نفس ہے اس میں ضعف پیدا ہو جاتا ہے، وہ کمزور ہوتا ہے، اس کی خواہشات کمزور ہوتی ہیں. اسی لیے حدیث میں بھی ہے کہ اے نوجوانوں کی جماعت، جو تم میں سے نکاح کی طاقت رکھتا ہے وہ نکاح کر لے، اور جس کے اندر نکاح کی طاقت نہیں ہے، اس کے لیے اسباب مہیا نہیں ہے، تو پھر وہ روزے کو اپنے اوپر لازم کر لے، کہ روزہ جو ہے وہ اس کے لیے بچاؤ ہوگا. کہ جب وہ روزہ رکھے گا تو اس کی جو ہے وہ یہ جو بہیمیت، اصل میں بہائم جانور سے ہے کہ اس کی جو قوت بہیمیہ ہیں اس میں ذوق پیدا ہو جائے گا، اور فرشتوں کی طرف اس کی جو ہے وہ مشابہت ہوگی جن میں یہ چیزیں پائی نہیں جاتی ہیں. تو ایسی چیزوں کو کنٹرول کرنا اس کے لیے آسان ہوگا. رمضان کے روزہ رکھنا ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہے. ایک مہینہ دن میں کھانے پینے اور جنسی تعلقات سے باز رہتا ہے. صحیح، وہ یہ سب چیزیں سب کو معلوم ہی ہیں. امام ترمذی نے ابو داؤد سے روایت نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ کون سی چیز دوزخ میں داخل کرنے کا ذریعہ بنے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ سب سے زیادہ کون سی چیز دوزخ میں داخل کرنے کا ذریعہ بنے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا الفم والفرج، یعنی منہ اور شرمگاہ، کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ سب سے زیادہ انسان کو دوزخ میں لے جانے والی ہیں. اب منہ سے ظاہر ہے، ایک تو منہ میں جو آدمی ڈالتا ہے یعنی کہ جو پیٹ بھرتا ہے وہ چیز، اس کے لیے آدمی جو ہے کتنے گناہ کرتا ہے، اور پھر جو منہ سے نکلتا بھی ہے یعنی ایسی باتیں اور ایسا کلام، اور دوسری چیز جو ہے وہ شرمگاہ ہے. ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ جو دو چیزوں کی مجھے ضمانت دے دے، غالباً ایسی بھی حدیث ہے میرے خیال میں اس کو جنت کی ضمانت دوں گا، ایک زبان کی اور ایک شرمگاہ کی. سورۃ النساء میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصیام جنہ ما لم یخرقھا، یعنی روزہ ڈال ہے جب تک کہ اس کو پھاڑ نہ ڈالے. اور ایک حدیث میں ارشاد ہے جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹی بات اور غلط کام نہ چھوڑے تو اللہ کو کچھ حاجت نہیں کہ وہ محض کھانا پینا چھوڑ دے. اللہ کو تو کسی بھی چیز کی حاجت نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ ایسا روزہ جو ہے اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے. اللہ کو تو نہ ہمارے روزوں کی حاجت ہے نہ ہماری نماز کی حاجت ہے. مطلب یہ ہے کہ بھائی کہ تمہارے کھانے پینے سے یا نہ کھانے پینے سے اللہ کو کوئی نفع نقصان نہیں ہوتا ہے. تم روزہ اگر اس طرح رکھو گے جیسا کہ وہ چاہتا ہے تو وہ قبول ہوگا اس کی بارگاہ میں، ورنہ وہ قبول نہیں ہوگا. تو کامل روزہ یہ ہے کہ آدمی جو ہے اپنے آپ کو نہ صرف یہ کہ کھانے پینے سے اور جنسی تعلقات سے بچائے بلکہ اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچائے. اور اصل میں روزے کا مقصد یہی ہے کہ آدمی اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کرے جس کے ذریعے وہ گناہوں سے بچ سکے. لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا. لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو.
اور پرہیزگاری اور تقوی یہی ہے کہ آدمی جو ہے اللہ کی فرما برداری اور اس کی نافرمانی سے، اللہ کی فرما برداری کر کے اور اس کی نافرمانی سے بچ کر اپنے آپ کو اس کی ناراضگی سے، اس کے غضب سے بچائے. اس کا نام جو ہے وہ تقوی ہے. ایک حدیث میں ہے کہ جب تمہیں سے کسی کا روزہ ہو تو گندی باتیں نہ کرے، شور نہ مچائے. اگر کوئی شخص گالی گلوچ یا لڑائی جھگڑا کرنے لگے تو اس کو گالی گلوچ سے تو کیا کہے گا کہ ان امرؤ صائم، کہ میں جو ہوں وہ روزے دار ہوں. تو ہمارے یہاں پہ جو جب روزے میں ہوتے تو زیادہ جھگڑے کرتے ہیں، جب روزے میں ہوتے تو زیادہ کڑیک ہو جاتے ہیں، سر پہ زیادہ گرمی چڑھ جاتی ہے اس وقت. تو روزے کا مقصد تو یہ ہے کہ آدمی جو ہے وہ ایسی چیزوں سے بچے. یہاں پر روزے میں زیادہ کریک ہو جاتے ہیں، وہ ویسے کھائے پیٹ بھرا ہوا ہوتے تو تھوڑا سکون میں ہوتے ہیں، پیٹ خالی ہوتے تو زیادہ جوش میں آ جاتے ہیں، غصہ آتا ہے. سمجھے نا. تو یہ جو ہے وہ تو ایسا روزہ جو ہے وہ نا اصل میں روزے کے جو مقصد ہے وہ پورا نہیں کرتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا فخر بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کے لیے پیاس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، اور بہت سے تہجد گزار ایسے ہیں جن کے لیے جاگنے کے سوا کچھ نہیں. روزہ رکھے گا اور حرام سے نہیں بچے گا، گناہوں سے نہیں بچے گا، پھر سوائے بھوک پیاس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے. بہت سے روزہ دار ایسے ہوتے ہیں جو صبح اٹھتے ہیں، سحری کر کے پھر فجر کے بغیر سو جاتے ہیں. تو ایسا روزہ کس کام کا کہ آدمی فجر کی نماز نہیں پڑھے. تو بس تک روزہ رضی. اور بہت سے روزے دار ایسے ہوتے ہیں جو کہ پوری رات جاگتے ہیں تاکہ دن کو آرام سے سو سکیں. بھائی روزہ رکھنا آسان ہو جائے گا. پوری رات جاگیں گے، لوڈو کھیلیں گے، موبائل دیکھیں گے، بیکار اور فضول کاموں میں مشغول ہوں گے، پھر سحری کے وقت کھانا کھا کے پھر سوتے رہیں گے عصر کی نماز تک. پھر عصر کے بعد جو ہے وہ افطاری، ہم نے روزہ رکھ لیا. تو ظاہر ہے پھر ایسے روزے پھر جو ہے وہ کام نہیں آتے، اور نہ ایسے روزوں کے ذریعے سے آدمی پرہیزگاری حاصل کرے گا. ایام معدودات، فرمائے کہ یہ بتائے کہ یہ چند دن کے روزے ہیں، ان روزوں کو رکھنا کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے. اس کے بعد مریض اور مسافر کے لیے آسانی بیان فرمائی کہ اپنے ایام مرض میں اور ایام سفر میں روزہ نہ رکھیں، تو رمضان گزر جانے کے بعد دوسرے دنوں میں اتنی گنتی کر کے پوری کر لیں. تو بہرحال آدمی جب سفر میں ہوتا ہے، اور سفر سے شرعی سفر مراد ہے 48 میل غالباً ہوتا ہے، کہ اگر اتنا سفر کرے گا تو پھر وہ جو ہے وہ روزے کو چھوڑ سکتا ہے، کہ پھر وہ اس روزے کی قضا کر لے. یا اگر ایسا بیمار ہوا ہے کہ روزہ رکھنا اب اس کے لیے نقصان دہ ہے تو پھر جو ہے وہ روزہ نہ رکھے اور پھر بعد میں اس کی قضا کرے. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں ان پر فدیہ ہے ایک مسکین کے کھانے کا. یہ جو ہے یہ منسوخ ہے. پہلے جو ہے وہ آسانی تھی. یہ ابتدائی حکم سنن ابو داؤد پر ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو ہر ماہ 3 دن کے روزے رکھنے کا حکم فرمایا. پھر رمضان کے روزے کا حکم نازل ہو گیا. لوگوں کو روزہ رکھنے کی عادت نہ تھی اور روزہ رکھنا ان کے لیے بھاری کام تھا، لہذا یہ اجازت تھی کہ طاقت ہوتے ہوئے بھی جو شخص روزہ نہ رکھے وہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے. پھر آیت کریمہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم نازل ہوئی اور یہ جو ہے وہ اجازت منسوخ ہو گئی اور سب کو روزہ رکھنے کا حکم ہوا. البتہ مریض اور مسافر کے لیے اجازت باقی رہی کہ وہ رمضان میں روزہ نہ رکھیں اور بعد میں روزے کی قضا کر لیں. تو یہ شروع میں یہ تھا کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھ سکتا ہے اور پھر بھی اگر نہیں رکھتا تو وہ جو ہے مسکین کو کھانا کھلا دے، صدقہ فطر کے برابر جو ہے وہ فدیہ دے دے. تو یہ چیز پھر یہ چیز منسوخ ہو گئی اور اب جو ہے بہرحال سب کو روزہ رکھنا پڑے گا. ہاں اگر کوئی آدمی سفر میں ہے
یا بیمار ہے تو پھر وہ بھی فدیہ نہیں دے گا، وہ بعد میں اس کی قضا کرے گا. ایسا نہیں کہ وہ بیمار ہے تو چلو اب میں فدیہ دے دوں. بیمار ہے تو فدیہ نہیں دے گا. بیمار ہے تو، اور بیماری ایسی ہو کہ جس کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے. یہ تو کوئی وہ نہیں ہے کہ آدمی کے سر میں درد ہو رہا ہے، پاؤں میں درد ہو رہا ہے، بولا میں روزہ نہیں رکھوں گا. ایسی چھوٹی موٹی بیماری تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. بیماری ایسی ہو کہ روزہ رکھنا اس کے لیے نقصان دہ ہو، تو اس حالت میں پھر وہ روزہ نہ رکھے اور بعد میں اس کی قضا کرے. فدیہ وہ بھی نہیں دے سکتا. اور اگر مسافر ہے تو مسافر تو روزہ رکھ بھی سکتا ہے، اگر رکھ لے گا تو اس کا رمضان کا روزہ ادا ہو جائے گا. اگر نہیں رکھے گا تو پھر جو ہے وہ اس کو بعد میں قضا کرنی پڑے گی. روزوں کے احکام میں 3 انقلاب. مسند امام احمد میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے طویل حدیث نقل کی ہے، جس میں یہ ہے کہ نماز کے احکام میں 3 چیزوں میں انقلاب ہوا ہے، اور روزوں کے احکام میں یہ انشاءاللہ اس کو بعد میں کریں گے. سفر اور بیماری کی میں نے جو بات ہوئی، اس میں ایک بات تو یاد رکھے کہ آدمی خواہ میں رمضان میں سفر نہیں کرے. خواہ میں رمضان میں سفر نہیں کرے. بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے خواہ رمضان میں سفر کرتے ہیں. تو رمضان میں اگر کوئی ناگزیر سفر ہوا تو پھر جو ہے آج کل سفر تو آسان ہوتے ہیں. کوئی وہ پہلے زمانوں کی طرح کا تو سفر نہیں ہے کہ اونٹ پر اور گوروں پر اور گدھوں پر جو ہے اور کھچر پر وہ چلے گا اور ہاں پاؤں پہ، ہاں یا پاؤں پہ چلے گا. آج کل ایسے سفر تو ہے نہیں، وہ کوچ میں بیٹھا ہوتا ہے یا پھر آج کل گاڑیوں کا ہوائی جہاز کا سفر ہے. نہیں، بلکہ سفر میں زیادہ سکون سے ہوتا ہے. کوچ پہ آرام سے بیٹھا ہوتا ہے. سفر میں نہیں ہوتا تو بچے تک کرتے ہیں، سمجھے نا. سفر میں زیادہ آسانی ہوتی ہے نا. اور یہ بعض جو کھڑے ہو جاتے ہیں یہ بولتے ہیں ہاں رمضان کا مہینہ ہے اور اللہ کے راستے میں نکلو اور یہ ملے گا یہ ملے گا، اور پھر بولتے ہیں بھائی اس میں تو روزہ جو ہے افطار کرنا بھی جائز ہے، سفر ہو جائے گا. تو یہ ساری باتیں بالکل غلط ہیں. اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. حج کا موسم آتا ہے تو بھی ایسی الٹی سیدھی پتہ نہیں کیا فضائل لے کر آتے ہیں. لوگوں کو بولتے ہیں کہ جیسے حج میں نہیں جاؤ یہ یہاں پر چلے جاؤ. وہ اول تو یہ کہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم جو کام کرتے تھے وہ جہاد فی سبیل اللہ کا کام تھا. ٹھیک ہے نا. لشکر آ رہے ہیں، ان سے مقابلہ کرنا ہے، دین کی حفاظت کرنی ہے، سمجھے نا. تو وہ ایسے سفروں میں نکلتے تھے جس میں جو ہے وہ جان کو ہتھیلی پر لے کر نکلتے تھے، تیر تلوار کو لے کر نکلتے تھے، ذرہ پہن کر نکلتے تھے. ایسے تو نہیں تھے وہ بسترے پہ لٹکا کر جو نکلتے تھے، بولتے ہم بدر کو زندہ کرنے جا رہے ہیں، ابھی رمضان میں جو ہے وہ افطار کریں گے. تو استغفر اللہ العظیم. تو یہ یہاں کم منکرات ہے تمہارے محلے کے اندر، ان منکرات کو صحیح کرو، رمضان آرام سے گزارو، روزے رکھو. محلے کے اندر جو منکرات ہیں ان کو پہلے صاف کرو، پھر بعد میں سوچ رہا کہ کہیں جاؤ گے. تو یہ اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. اس سے یہ لوگ جو ہیں وہ سمجھتے جیسے یہ روزہ اور حج اور یہ چیزیں جو ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہے. وہ پتہ نہیں کیا کہاں سے کوئی حدیثیں پڑھ لیں گے کہ فلاں نے یہ کیا اس کو 36 حج کا ثواب مل جائے گا، یہ کیا تو 52 کروڑ روپے کا یہ مل جائے گا، 25 کروڑ کا یہ ملے. آدمی بولے گا مجھے کیا ضرورت ہے حج پہ جانے کی، ان کے ساتھ 3 دن لگا لیتا ہوں، میرا تو حج عمرہ سب کچھ زیادہ ہو گیا، بلکہ کتنے سینکڑوں حج کا ثواب مل گیا آرام سے. اتیا ٹاؤن سے لانڈی سے گھوم کے آ جاؤں گے 3 حج میں تو 5 لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں. تو ایسی چیزیں نہیں کرے. سفر میں خواہ میں سفر کرے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا. اور پھر بھی چلو اتنا شوق ہی ہے اگر وہ سفر کرتا ہے، سمجھے، تو پھر روزہ رکھو. کیا ہے کوئی روزہ رکھنا کوئی مشکل کام تو نہیں ہے، آرام دہ سفر ہوتا ہے. کیا ہے اس میں، روزہ رکھو. اور جو ہے باقی منکرات تو یہاں پر بھی بہت ہیں. ہاں بھائی اگر لشکروں کے ٹکرانے کے لیے جا رہے ہو الگ بات ہے، پھر اس کی تو ہمت ہے ہی نہیں. وہاں پہ جاؤ تو پھر بلا شبہ پھر افطاری کرنا، افطاری کا ہوگا بھی بھائی، تمہیں بھائی مقابلہ کرنا سارا دن، سمجھے.
سارا دن مقابلہ کرنا ہے، وہ سارا دن تیر تلوار چلاتے تھے، پھر ان کے لیے تو واقعی میں عذر تھا۔ اللہ پاک جو ہے وہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا